اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اس ملک میں محفوظ رہیں تو لازم ہے کہ کسی بھی مذہبی انتہا پسند تنظیم کو اپنی زکوٰۃ، عطیات، صدقات اور خیرات دینے سے گریز کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ، صدقات یا خیرات کی رقم کسی دہشت گرد کارروائی یا کسی فرقہ وارانہ فساد کی سرگرمی میں خرچ ہو اور آپ یا آپ کے بچے بھی اس دہشت گرد کارروائی یا فساد کا نشانہ بن جائیں۔ عوام کا مالی تعاون ہی تمام مذہبی دہشت گرد تنظیموں کی لائف لائن ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں رواج ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور فطرہ وغیرہ بغیر تحقیق کیے مذہبی تنظیموں اور مدرسوں کو دے دیتے ہیں، اور پھر وہ تنظیمیں اور مدارس اس پیسے کو دہشت گرد کارروائیوں میں اور فسادی سرگرمیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ لازم ہے کہ طالبان، لشکر طیبہ، حرکت المجاہدین، جماعت الدعوہ، سپاہ صحابہ، لشکر جھنگوی، تحریک لبیک اور جیش محمد جیسی دہشت گرد تنظیموں اور ان دہشت گرد تنظیموں سے منسلک فلاحی اداروں اور مدارس کو کسی طور پر مالی امداد فراہم نہ کی جائے، کیونکہ پاکستان اور پاکستانیوں کو جتنا نقصان ان مذہبی دہشت گرد تنظیموں نے پہنچایا ہے اتنا کسی دشمن ملک نے بھی نہیں پہنچایا۔ کسی ایسے مدرسے کی مالی مدد نہ کریں جہاں چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہو، یا جہاں بچوں کو دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی کا درس دیا جاتا ہو۔ جماعت اسلامی جیسی منافق تنظیموں کی بھی ہرگز مدد نہ کریں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی سب سے پرانی مذہبی دہشت گرد تنظیم جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی نے ہی پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کی بنیاد رکھی۔ جماعت اسلامی نے ہی سب سے پہلے کلیشنکوف کلچر اور منشیات کو پاکستان میں متعارف کروایا۔ یونیورسٹیز میں انتہا پسندی اور تشدد کی سیاست کی بنیاد بھی جماعت اسلامی نے ہی رکھی تھی۔ ماضی میں کئی بار القاعدہ، طالبان اور دیگر مذہبی دہشت گرد تنظیموں کے مفرور دہشت گرد بھی جماعت اسلامی کے ذمہ داران کے گھروں سے برآمد ہوتے رہے ہیں، اور آج کل تو ویسے بھی جماعت اسلامی والے فلسطین کے نام پر چندہ لے کر سارا پیسہ اپنی عیاشیوں اور اپنی سوشل میڈیا مارکیٹنگ پر خرچ کر رہے ہیں۔ اس قسم کے فتنہ پرور گروہوں سے ہر شریف آدمی کو دور رہنا چاہیے۔ سب سے بہتر عمل تو یہ ہے کہ رمضان میں یا رمضان کے بعد بھی اپنی زکوٰۃ، صدقات اور خیرات وغیرہ سے اپنے قریبی غریب و نادار رشتہ داروں کی مدد کی جائے، ان کے لیے کسی ذریعہ معاش کا انتظام کیا جائے، یا پھر اپنے شہر کے ان سفید پوش غریب خاندانوں کی مدد کی جائے جو کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگتے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ سگے رشتہ دار بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں اور سیٹھ صاحب کسی مذہبی دہشت گرد تنظیم کی مالی مدد کر کے اپنے فرقے میں اپنی ناک اونچی کر رہے ہوتے ہیں۔